کہ ہمارے ہاں کا سیاسی عمل جو ہے اس کی نوعیت کیا رہی ہے ہسٹری میں، تو ہمارے ہاں بنیادی طور پہ سیاست میں الیکٹیبلز آئے ہیں، اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ اپنے یعنی کمرشل انٹرسٹ، ان کے جو مالی مفادات ہیں، اور ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے جو اپنے مفادات ہیں، ان کی خاطر یہ سیاست میں ان ہو گئے، اور سیاسی جماعتوں پر انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنے پیسے خود لگائے، اپنے الیکشن کے اوپر بھی پیسے لگائے، اور اپنی سیاسی جماعت کی جو مہم ہے، کیمپین ہے، اس کے جو جنرل امور ہیں ان کے چلانے میں بھی حصہ ڈالا، اور اس طرح یہ سیاسی جماعتوں پر اس طرح قابض ہو گئے کہ جماعتیں ان کے کمرشل انٹرسٹ کو لے کے چلیں، اور یہ جماعتوں کو سپورٹ کر کے ان کو حکمرانی کے منصب تک، حکمرانی کے مقام تک پہنچائیں، اور ان الیکٹیبلز نے پھر نیچے یعنی گاؤں کی سطح پر، محلے کی سطح پر اپنے حمایت یافتہ جو مطلب ایک گروہ پیدا کیا، ایک مؤثر افراد جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، یا گاؤں کی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے جی کہ زیادہ یعنی بولنے چالنے والے لوگ، یا جو بلدیات میں کونسلر وغیرہ منتخب ہو سکتے تھے وہ لوگ، یا ایک مالدار طبقہ، اس کو انہوں نے، ان الیکٹیبلز نے سپورٹ کیا، اور بدلے میں ان سے سپورٹ اپنے الیکشن میں لی، اور اس طبقے کو انہوں نے مالی طور پر بھی کہیں سپورٹ کیا، کہیں ان کو کاروبار فراہم کر کے، یعنی ان کو جیسے ٹھیکے ہوتے ہیں یا کمیشن ہوتی ہے، یا بعض جگہوں پر محض ایک مقام دے کر، یعنی ایک پوزیشن دے کر، جی کہ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کا یہ مرتبہ ہے، اور آپ ظاہر ہے جب کوئی فیل کرتا ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی اے سے اس کے براہ راست تعلقات ہیں، یا تھانے میں وہ بات کر سکتا ہے، یا وہ کچہری میں بات کر سکتا ہے، یا وہ ایم این اے ایم پی اے کی ایما پر اس کے سہارے انتظامیہ کے آگے بول سکتا ہے، تو ایسی ایک اسٹیبلشمنٹ وجود میں آئی گاؤں کی سطح پر، محلے کی سطح پر، اور اس اسٹیبلشمنٹ نے نیچے لوگوں کو اپنے ساتھ مختلف حوالوں سے اٹیچ کر لیا، برادری کے نام پہ کر لیا، عزت، ناک اور پگ کے نام پہ کر لیا، اور بعض جگہ پر ان کو نا چھوٹے موٹے ان کے کام کر کے، جیسے ان کے بچوں کو نوکریاں دلوا کر ہوا، یا پھر انہیں کہا جی کہ آپ کا رستہ بنوا دیتے ہیں، آپ کا چھوٹا موٹا کوئی کام آپ کو یعنی پانی کا نل کا پانی پرووائڈ کروا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ گاؤں کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں کے تھانے کچہری کے مسائل اور اس طرح میں انوالو ہو کے تو وہاں اپنا ایک ایسا مقام پیدا کیا کہ وہ پھر ان کے بغیر کوئی آدمی ان سے آؤٹ ہو کر، ان کے فیصلوں سے باہر ہو کر ووٹ دینا جرم ٹھہرا، اور جب بھی الیکشن کا ڈول ڈلا، اور جب اس کا ایک بات چلی، اور جب اس کا ماحول پیدا ہوا، تو یہی ہوا جی کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ مختلف ٹائٹلز وہ رکھتے تھے، اور مختلف نام ان کے ہوتے تھے، لیکن ان سب کا یعنی اختیار ایک جیسا تھا، اور ان سب کا مقام مختلف گاؤں میں، محلوں میں، علاقوں میں، یوسیز میں ایک جیسا تھا۔ وہ بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے جی کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے۔ تو پھر ایسے میں لوگ جو ہیں ان کی فیصلوں سے باہر ووٹ نہیں دے سکتے تھے، اور یعنی الا ماشاء اللہ کوئی سر پھرا آدمی، کوئی چند لوگ، کوئی 100 لوگ، کوئی 50 لوگ نظریے کی بنیاد پہ، مینیفیسٹو کی بنیاد پہ، حقیقی اور جینوین سیاست کی بنیاد پہ ان سے اختلاف کرنے کی جرات کرتے تھے، ادروائز وہاں پہ پاسبلٹی نہیں تھی کہ اس سے باہر ووٹ دیا جائے۔ یہی لوگ پھر ساری یعنی اس کمیونٹی کو الیکشن ڈے تک لے کے چلتے تھے، اور الیکشن ڈے پر جو دیگیں پکتی ہیں جو لوگوں کو یعنی، اور پھر بالآخر لوگوں کو الیکٹیبلز کی گود میں ڈالتے تھے، اور الیکٹیبلز جو ہے ڈیفرنٹ اپنا یہ ووٹ بیک کر کے منتخب ہو جاتے تھے، اور اوپر جا کے اپنی پارٹی کی چھتری تلے اپنے معاشی مفادات، اپنے ذاتی مفادات، اپنے گروہی مفادات کے لیے سرگرم ہو جاتے تھے، اور لوگوں کے لیے سیاست جو ہے وہ مطلب جسٹ ایک بس الیکشن ڈے پہ ایک تحرک، یا ایک آ کے تو اپنا فرض ادا کرنا کہ وہ الیکٹیبلز کے حق میں اپنا ووٹ دے دیں، یہی سمجھی اور خیال کی جاتی تھی۔ تھوڑا سا پچھلے یعنی اب تیسری میں جو بات میں نے کہی تھی اس کی طرف آتا ہوں، کہ پچھلے 8-10 سال سے ایک سوشل میڈیا کا فینامنا اس میں بہت امپورٹنٹ ہے،
اور ایجوکیشن آہستہ آہستہ بہتر ہوا ہے ہمارے یہاں، فی الحال تو ہم بہت دور ہیں لیکن بیٹر ہے اب کنڈیشن. اور پھر اویئرنیس کے دیگر ذرائع، مثلا انٹرنیٹ آیا تو لوگ ڈائریکٹ اویئر ہوئے پوری دنیا کی پولیٹکس سے بھی، اور ان کے پاس بہت زیادہ معلومات آئی. پھر پڑھے لکھے ہوئے لوگ جرأت سے بات کرتے ہیں اور ان میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوا. اور پھر وقت کے ساتھ پھر ہم غلامی سے دور ہوئے تو ایسی نسلیں پیدا ہوئیں جن پر غلامی کے اثرات کم تھے. اور پھر بالخصوص نوجوانوں کا پولیٹکس میں دلچسپی لینے کا جب آغاز ہوا پچھلے چند سال میں، تو وہ سحر ٹوٹ گیا اور وہ بانڈز کمزور ہونے شروع ہوئے. اور اب ہم ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی پاتے ہیں جو اس اسٹیبلشمنٹ سے باہر ہو کر مرضی سے ووٹ دیتی ہے، مینیفیسٹو کی بنیاد پہ اور پارٹی کے نظریے کی بنیاد پہ اور پارٹی کے ساتھ رانگ اور رائٹ کی بنیاد پہ منسلک ہونے کا اب اس کے اندر ایک دائیا پیدا ہو گیا ہے. اور ایک اچھی خاصی تعداد سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی پیدا ہو گئی ہے. تو میں ان پولیٹیکل ورکرز کو جو نظریاتی تحریکوں میں کام کرتے ہیں، جو یعنی وہ جو اصولی تحریکوں میں کام کرتے ہیں، اور وہ جو حقیقی اور جینوین چینج چاہتے ہیں، اور جو خلوص کے ساتھ اس سوسائٹی کو ایک اچھی قیادت اس ملک کو دینا چاہتے ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا، اور بالخصوص انہیں اس بات پہ توجہ دینا چاہیے کہ یہ جو چینج آئی ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے، اس کو اب وہ سیاست کے اندر نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس پر اپنی گہری نظر رکھیں اور اس چینج سے فائدہ اٹھائیں. اور اب وہ جو بہت پہلے وہ کرتے رہے اور انہیں جواب نہیں ملا اور ایک طرح کی مایوسی چھائی رہی، تو اس مایوسی کے اثر سے وہ نکلیں. اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب وہ اپنے آپ اپنے اندر کو یہ یعنی چینج کریں کہ اب تو صورتحال بدل چکی ہے، اب باہر کا موسم بدل چکا ہے. اب ایک فرد سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، براہ راست اس کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کو، یہ ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے. اس کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کے اندر بہتر قیادت کی فراہمی، اس کی معاشی اور اس کی یعنی جو باقی محاذوں کے اوپر اس کی ترقی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں، آزادانہ طور پہ ووٹ دیں، شخصیات اور پارٹیز کی پرستش چھوڑ دیں، انا پرستی بھی نہ کریں. اگر ان سے کہیں ایک بار انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور وہ دیکھا کہ یہ درست نہیں ثابت ہوا، ان کی توقع کے خلاف گیا، تو اس کو چینج کریں. اور جو یہ مایوسی کی بات کہیں کہیں سے اٹھتی ہے، یہ بہت خطرناک ہے اور بہت نامناسب ہے. امید کی بات کرنی چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے، اور جد و جہد کو تیز سے تیز تر کرنا چاہیے تاکہ اقبال اور جناح کا وہ خواب پورا ہو کہ جس میں وہ ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور پاکستان دنیا کی لیڈرشپ کے منصب پر حقیقی طور پر فائز ہو جائے.